میراث اور ترکے کی تقسیم کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بہت غفلت، بے توجہی، لا علمی بھی ہے، اور مال کی حرص اور مال کی محبت اندھا کر دیتی ہے، تو علم ہونے کے باوجود بھی لحاظ نہیں کرتے، اور یہ ایک ایسا جرم ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مال حرام دور دور تک پھیلتا ہے۔ اگر میراث کی تقسیم میں دیر کی گئی تو اس دیر کے نتیجے میں بھی مال حرام آتا ہے۔ بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا، سارا فائدہ بھائی اٹھا رہے ہیں 5 سال تک، 10 سال تک، اس کے بعد اگر تقسیم کر بھی رہے ہیں تو بھی انہوں نے 5 سال تک، 10 سال تک اپنے بہنوں کا حق مار کے حرام کھایا ہے، اپنے بچوں کو کھلایا ہے، اور پھر بھی تقسیم نہیں کی یا تقسیم غلط کی تو اپنے بچوں کو حرام دیا، پھر ان سے آگے جائے گا، ان سے آگے جائے گا، جہاں تک جائے گا حرام جائے گا، حرام جائے گا۔ جب تک میراث کے قطعی احکام نہیں آئے تھے، اللہ نے وصیت کا حکم فرمایا تھا، پھر جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم اس درجے میں باقی نہیں رہا۔ وارثوں کے معاملے میں وصیت نہیں رہی، اب کوئی وصیت نہیں چلتی۔ اب وارثوں کے لیے اللہ نے جو حصے متعین فرما دیے ہیں ان حصوں کے اعتبار سے خود بخود تقسیم ہو جاتی ہے، کسی کے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے انسان کا انتقال ہوا، مال دوسروں کا ہو گیا، مگر ہم لوگ بہت غفلت کرتے ہیں، جس کا زور چلتا ہے وہ مال حرام، وہ مال استعمال کر لیتا ہے، اسے حلال حرام کا یا تو علم نہیں ہے یا پرواہ نہیں ہے، اسے بس فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے بہنوں کے حصے مقرر کیے، ان کو دینا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے حصے مقرر فرمائے، ان کو دینا ضروری ہے۔ کتنے مسئلے ایسے آتے ہیں، ابھی ایک ہمارے عزیز بھی ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، دین کا کچھ زیادہ علم نہیں ہے، اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ اہلیہ کا جتنا سونا ہے سب بیچ کے میں مسجد بناؤں گا۔ ان میں سے بچے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو چاہیے ہمارا حصہ، وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں دوں گا، بیچ کے مسجد بناؤں گا۔ میں نے ان کے بچے سے بتایا کہ یہ ڈبل گناہ کی بات ہوگی، لہذا تو دوسرا کرو، اپنے پاس سے کرو، باقی بہنوں کا نہیں لے سکتے آپ۔ شوہر کو 4 آنے ملیں گے، باقی 12 آنے بچوں میں بچیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ شوہر اپنے 4 آنے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، باقی 12 آنے میں نہیں کر سکتا۔ اولاد جب ہوتی ہے تو اس کا 4 آنے حصہ بنتا ہے، پاؤ حصہ بنتا ہے۔ ایسے ہی اولاد ہونے کی شکل میں بیوی کا 1/8 حصہ بنتا ہے، اس کا آدھا حصہ بنتا ہے، جو بیوی کا حصہ ہے اس کو دینا ضروری ہے۔ تو غرض یہ کہ میراث کے احکام وضاحت سے مذکور ہیں قرآن مجید میں، اور اللہ نے ان احکام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان حدود سے تجاوز کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ نے واضح طور پر احکام بیان فرما دیے، مگر ہم علم حاصل نہیں کرتے، علم ہوتا ہے عمل نہیں کرتے۔ بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو صاف رکھیں، بچوں کے معاملات کو صاف رکھیں، اپنے بعد بچوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کمانے لگتے ہیں، ماں باپ کو پیسہ دینے لگتے ہیں، واضح نہیں ہوتا پیسہ کا کیا ہے، ماں باپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، آپ گفٹ کر رہے ہیں یا ماں باپ کے پاس رکھا رہے ہیں، کچھ بھی واضح نہیں کرتے آپ۔ جب انتقال ہو جاتا ہے بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے، مسئلے کے اعتبار سے بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو گفٹ کر دیا تھا، ماں کو سونا دلا دیا تھا، باپ کو پیسے دے دیے تھے، اب ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، وہ پیسہ ترکے میں آ گیا ہے، وہ سب بھائیوں اور بہنوں اور جتنے حصے دار شرعی اعتبار سے ہوں گے سب میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر آپ نے ان کو صرف رکھنے کے لیے دیا تھا تو پھر وہ آپ کا مال ہے،
لیکن آپ نے کچھ واضح نہیں کیا، آپ نے کچھ واضح نہیں کیا۔ بعض وقت تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ مقدار میں ہوتا ہے بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ باہر گئے، گھر بنانے کے لیے پیسہ بھیج دیا، گھر بن گیا، کافی پیسہ لگ گیا اس میں، ایک بھائی کا زیادہ پیسہ لگ گیا۔ پیسہ دیتے وقت واضح کر لینا چاہیے کہ یہ پیسہ کس حیثیت سے دے رہے ہیں۔ کچھ حصہ آپ نے ماں باپ کو گفٹ کر رہے ہیں، ہبا کر رہے ہیں، تو وہ سب کا ہو گیا۔ کچھ آپ ہبا نہیں کر رہے ہیں سب کو، تو آپ قرض بتاؤ اس کو، معاملے کو صاف کرو۔ اور خود ماں باپ کو بھی چاہیے، اور اس کو مروت کے خلاف نہ سمجھیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ معاملے کو واضح کر لیں، واضح کر دیں اپنی زندگی کے اندر، اور جہاں تک ہو سکے اس کو لکھائی پڑھائی میں بھی کر لیں۔ اللہ نے اس کا حکم فرمایا۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بہت عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب تھے جو کلین شیو تھے، ظاہری طور پر بھی شکل و صورت ان کی متشرع شکل کے نہیں تھے، مگر ماشاءاللہ اتنے زبردست دیندار تھے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی برسوں خدمت کی، اور والدہ کا پیسہ بڑی رقم بینک میں تھی، اس کو استعمال نہیں کیا، اور خود اپنی طرف سے پوری رقم خرچ کی، اور جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو سارا مال تقسیم کر دیا، کسی کا کچھ باقی نہیں رکھا۔ اور پھر اپنے بہنوں سے بھی یہ کہا کہ جیسے ماں باپ کے زمانے میں ہمارے پاس آتے تھے، اب بھی آنا اور ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر انہوں نے ویسا ہی سلوک کا سلسلہ جاری رکھا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جیسا ماں باپ کے زمانے میں تھا۔ تو حضرت ہمارے بطور تعریف ذکر فرماتے تھے کہ بعض لوگ دیکھنے میں بظاہر دیندار نظر نہیں آتے، مگر وہ اعلیٰ درجے کے دیندار ہوتے ہیں، ایک کمی ہوتی ہے ان میں۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی داڑھی والا داڑھی مونڈنے والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، گناہ ضرور ہے، وہ نکیر کرے گا، ٹوکے گا، حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بظاہر داڑھی رکھے ہوئے ہیں مگر اس سے بڑے گناہ کر رہے ہوں، داڑھی رکھے ہوئے میراث تقسیم نہیں کر رہے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، مال حرام کھا رہے ہیں، تو اس سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے مسلمان کو۔ ہم ایک ضلع میں گئے تھے، ایک پیٹرول پمپ کا افتتاح تھا، تو وہاں پر بتایا کہ ایک ٹیکنیشین آیا اور اس نے کہا کہ سیٹنگ رکھوں، تو پیٹرول پمپ کے مالک نے کہا کہ نہیں، کچھ سیٹنگ نہیں رکھنا ہے۔ تو اس نے خود کہا کہ صاحب کچھ نہ کچھ تو رکھنا پڑے گا، ورنہ پڑتل نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں رکھنا ہے سیٹنگ۔ پھر وہاں کے جو عالم تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو صاحب ہیں، اس پیٹرول پمپ کے مالک ہیں، ہمارے علاقے میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن ان کے والد بڑے صاحب جائیداد تھے، انہوں نے اپنی تمام بہنوں کو ان کا حصہ دے دیا، کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، پورا حساب کر کے۔ آج کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ظاہری طور پر دیندار ہیں مگر نہ ماں باپ کا ترکہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نہ بہنوں کو حصہ دینا چاہتے ہیں، اور جس کا بس چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا بس چلتا ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ میراث کے ترکے کے یہ وہ احکام ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نص صریح کے طور پر اللہ نے ذکر فرما دیے ہیں، ان کا انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور رہے عدالت کی فیصلے، تو گزشتہ سنا چکا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر میرے پاس بھی مقدمہ لائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات کو زیادہ مضبوط طریقے سے پیش کر دے اور اس کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو میرے فیصلہ کرنے سے بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، آپ سے بڑھ کے کون ہے؟ ہماری تو سپریم کورٹ وہی ہے، اور ہم یہاں کی کورٹ کے سہارے پر ہیں، تو کب تک رہیں گے؟ مرنے تک۔ مرنے کے بعد بھی ملے گا کورٹ کا سہارا کہ کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، مرنے کے بعد ملے گا کیا کورٹ کا سہارا؟ اور مرنے کے بعد جس کا سہارا ملنے والا ہے وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا مگر وہ اس کا حق نہیں ہے، تو میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے بھی محض اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ انما اقطع له قطعة من النار، میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو آدمی ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے، اپنا زور اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔
کتنے دن کے لیے؟ بس چند دن میں پھر زندگی ختم ہونے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا بس وہی ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر لیا. اس کے سوا جتنا ہے آدمی چھوڑ کے جانے والا ہے اور دوسروں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. میرے پاس اسی مسجد میں آیا ایک نوجوان، کئی برس پہلے کی بات ہے، 8-10 برس. اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں آج سے برسوں پہلے مجھے میرے والد نے امریکہ بھیجا تھا. میرے والد کے پاس بہت بڑی دولت تھی اور میرے والد نے مجھے امریکہ اس زمانے میں بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، مگر آج اتنی تنگ دستی کا شکار ہوں کہ میری بیوی مجھے تنگ دستی کی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی ہے. اور پرانے جان پہچان والے ایک لاج کے مالک ہیں، انہوں نے مجھے رات کا سہارا دیا ہوا ہے. دن میں باہر پھر لیتا ہوں، کہیں کھا لیتا ہوں، رات میں لاج کے دونوں طرف کمرے ہیں اور بیچ میں جو لابی ہے اس لابی میں ایک گدا ڈال کے سو جاتا ہوں. ختم. کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو بھائی مال تو ایسا ہے، اس لیے ایسا کام مت کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ہو، لوگوں کی بد دعائیں لگیں. وہ کام کرو جس سے لوگوں کی دعائیں ملیں، اللہ کی رحمت ملے. اس وجہ سے میراث کی وقت پر تقسیم اور صحیح تقسیم، پورا اہتمام، اس کا شرعی احکام معلوم کرو، اس کے مطابق پورا عمل کرو. اور جو بڑے ہیں وہ پہلے ہی سے زندگی میں اہتمام کریں، معاملات کی صفائی کا، وضاحت کا. اس کو مروت کے خلاف نہ سمجھیں. اپنے بچوں کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کے نہ جائیں، ان کے دلوں میں آپس میں بغض پیدا ہونے کا سامان خود نہ کریں. اپنی طرف سے پورا اہتمام بڑوں کو بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی